خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، کلام خدا میں پولس رسول یوں بیان کرتے ہیں: پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں، اسی طرح عورتیں حیادار لباس، شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ بال گوندھنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہیں اور مس روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی اس ستائش کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور اب وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے چلتے ہیں اور کہانی سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اپنے پچھلے تمام اسباق کے وسیلہ سے ہم نے یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں سیکھا اور اپنے ایمان کو بڑھایا، اور اب اس کتاب
جس کا نام ہے یسوع ہم سے ابدی محبت کا اظہار کرتا ہے کے وسیلہ سے ہم خدا کی محبت کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے اسی سلسلہ میں ایک اور سبق پر غور کریں جس کا نام ہے یسوع نے صوبہ دار کے ایمان کو برکت دی، اور جسے بیان کیا گیا ہے مقدس متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 5ویں تا 13ویں آیات میں۔ اور ہماری آج کی سندی آیت ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ ہمارے آج کے سبق کا بنیادی مقصد ہے یسوع سب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یسوع بیت لحم میں ایک کنواری مریم سے پیدا ہوا جو کہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یسوع بھی یہودی تھا کیونکہ وہ یہودا کے قبیلہ سے تھا۔ وہ اسرائیل کو بچانے اور نجات دینے کے لیے آیا، لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ تمام اقوام سے محبت رکھتا ہے، اور ہم ایمان رکھیں کہ وہ ہم سب سے بھی بے حد پیار کرتا ہے۔ بہت سے یہودی اور رومی سپاہی کفرنہوم میں رہتے تھے، اور ایک 100 سپاہیوں کا سردار یا لیڈر صوبہ دار کہلاتا تھا۔ وہاں ایک صوبے دار اپنے نوکر سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایک دن اس کا وہ نوکر بہت بیمار ہو گیا کہ مرنے کی نوبت آ گئی۔ صوبہ دار یسوع کے بارے میں کچھ جانتا تھا، اور اس نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت خانہ بھی بنوا کر دیا تھا کیونکہ وہ سب اس کے دوست بھی تھے۔ جب صوبہ دار نے سنا کہ یسوع کفرنہوم میں ہے تو اس نے اپنے یہودی دوستوں کو یسوع کے پاس بھیجا۔ انہوں نے صوبہ دار کے لیے یسوع سے کہا، یسوع ہم تیری منت کرتے ہیں کہ جا کر صوبہ دار کے نوکر کو اچھا کر دے، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے اور تیری مدد کا طلبگار ہے۔ یسوع نے کہا، میں جا کر اسے شفا دوں گا۔ اور یسوع نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے صوبہ دار کے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ مگر جب وہ گھر کے قریب ہی پہنچا تھا تو صوبہ دار نے اپنے بعض دوستوں کے وسیلہ سے یسوع کو یہ کہلا بھیجا کہ خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو تیرے پاس آنے کے لائق بھی نہیں سمجھا، بلکہ تو زبان ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہتا ہوں تو وہ وہی کرتا ہے۔ پس تو کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یسوع نے صوبہ دار کا ایمان دیکھ کر بڑا تعجب کیا، اور اس نے ان لوگوں سے جو اس کے پیچھے آ رہے تھے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا جیسا ایمان صوبہ دار مجھ پر رکھتا ہے۔ پھر یسوع نے صوبہ دار کے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ، جیسا اس نے اعتقاد کیا اس کے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی اس کا خادم شفا پا گیا۔ جب وہ سب واپس آئے تو وہ سب بہت خوش ہوئے، اور خادم بھی بہت خوش تھا کیونکہ وہ تندرست ہو چکا تھا۔ صوبہ دار یسوع سے اپنی درخواست کا جواب حاصل کر کے بہت خوش تھا، بلکہ وہ سبھی خوش تھے یہ جان کر کہ یسوع تمام دنیا کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ بچوں، ذرا سوچئے، ایمان کس کی طرف سے ہے؟ کیا یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے؟ کیا جب آپ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ کیا آپ جتنا کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے؟ کیا آپ بھی مضبوط ایمان پانا چاہتے ہیں؟ اس لیے خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ ہم بھی تو ویسا ہی مضبوط ایمان پانا چاہتے ہیں جیسا اس صوبے دار کا تھا۔ پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے مسیحا پر ہمیشہ اپنے دکھ سکھ اور مصائب و تکالیف میں ایمان رکھیں، کیونکہ وہ قادر خدا ہے اور ہمیں کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں حقیقی خوشیاں دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔
اور آخر میں پیارے بچوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کلام خدا کا مطالعہ کرتے رہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے خداوند کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ناظرین، آپ نے ہماری آج کی یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ نے خدا کا کلام سیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے روح القدس خدا ہے۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے پاک روح کون ہے، میں کیوں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس حقیقی خدا ہے، کیونکہ بائبل مقدس اسے خدا کہتی ہے۔ روح القدس خدا کے اقانیم کا تیسرا اقنوم ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے روح القدس الہی صفات رکھتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ روح القدس خدا ہے، اور آج کا ہمارا سوال ہے پاک روح کون ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ اعمال دوسرا باب اور اس کی پہلی سے 21ویں آیت۔ پینتیکوست کے دن روح القدس یوئیل کی پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے قدرت کے ساتھ نازل ہوا۔ متی 28 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ دوسرا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ متی 3 باب 16ویں و 17ویں آیت۔ یسوع کے بپتسمہ کے وقت تثلیث خدا کے تینوں اقنوم موجود تھے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا روح القدس خدائے ثالوث کے 3 اقانیم میں سے ایک ہے، اور مزید جانیں گے میں کیوں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس خدا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ اعمال 5واں باب اور اس کی 3 و 4 آیت۔ پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 6 و 11ویں آیت۔ مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، یہ سب تاثیر وہی ایک روح کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور خداوند روح ہے۔ متی 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس حقیقی خدا ہے، کیونکہ بائبل مقدس اسے خدا کہتی ہے، اور مزید جانیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ زبور 139 اس کی 7ویں و 8ویں آیت۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ مسیح جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 10ویں و 11ویں آیت۔ کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ زبور 51 اور اس کی 11ویں آیت۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح سے مجھے جدا نہ کر۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس حقیقی خدا ہے، کیونکہ وہ ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو صرف خدا کی ہیں، اور مزید جانیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ ایوب 33 باب اور اس کی 4 آیت۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ تیتس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور روح القدس خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا میں ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس حقیقی خدا ہے، کیونکہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔
नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो खुदा रहम और फ़ज़ल से भरा हुआ खुदावंद है और वो अपनी मोहब्बत में हम सब के लिए ये चाहता है कि हम उसकी इलाही ज़ात पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और अपने इस मकसद के लिए उसने बहुत से लोगों को चुना कि वो उसकी खिदमत गुजारी करें और उसकी इलाही ज़ात के बारे में दूसरे लोगों को बताएं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ आपकी तमाम दुआ या दरख्वास्तों के लिए जो वक्तन फ़वक्तन हमें मौसूल होती रहती हैं, और वो खुदा हमें जवाब देता है। इस बात के लिए हम उसके हजूर में शुक्रगुज़ार हैं। और मेरे वो तमाम भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद की इलाही ज़ात पर भरोसा रखें, एतक़ाद रखें। वो खुदा आपको वक्त पर जवाब ज़रूर देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये कोशिश आपके लिए बरकत का बायस हुई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए, हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।